کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں تو خصائص بے شمار ہیں، لیکن 3 طرح سے علماء جو ہے سیرت نے یا پھر اس موضوع پر جو کتابیں بزرگان دین نے لکھی ہیں خصائص پر، انہوں نے تقسیم کی ہے 3 طرح سے اس کو۔ ایک دنیاوی خصائص یعنی دنیاوی خصوصیات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے برزخی خصوصیات یعنی عالم برزخ میں جو سرکار کی خاص باتیں ہیں وہ، تیسرے اخروی خصوصیات آخرت جو سرکار کا جو خاص مقام مرتبہ ہے۔ اب ایک ہر ایک یہ 3 طرح کی جو تقسیمات ہیں اس میں ہر ایک کی تفصیل ہے، اور وہ بڑی تفصیل ہے، اس کو ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ صرف ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خصائص یا خصوصیات میں سے چند آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو ان میں سے کچھ تو دنیاوی رہے گی، کچھ برزخی رہے گی، کچھ اخروی رہے گی۔ تبرکاً ہم آپ کے سامنے جو وقت ہمارا مقررہ ہے اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات۔ یہ کائنات دیکھو بھائی، ہر چیز کے دنیا میں کچھ کرنے کے مقاصد رہتے ہیں نا، ہم بھی جب کچھ کرتے تو ایک مقصد کے ساتھ کچھ کام کرتے، بے مقصد کام جو ہے کوئی احمق ہی ہوگا جو کرے گا، نہیں کر رہا مگر معلوم نہیں ہے کہیں کو کر رہا۔ آپ گفتگو کرے تو مقصد یہ رہتا اپنی بات سے کسی کو اپنا کچھ منشا سمجھائیں، یا کوئی آپ پیشہ اختیار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں تو اس سے کچھ مقصود رہتا ہے کہ آمدنی ہو، روزمرہ کی جو اپنی زندگی کے خرچے ہیں اس سے پورے ہوں، رشتے ناطے کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا کیوں کرتے ہیں۔ ایسا ہر چیز میں ایک مقصد رہتا نا، بے مقصد کام نہیں کرتا عاقل آدمی، سمجھدار آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، علیم ہے، اتنی بڑی کائنات بنائے، چھپی بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات جو بنائے اپنی معرفت کے لیے بنائے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق، یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، بعض اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن محدثین کو اس پر اعتراض ہے یہ حدیث ہونے پر، لیکن صوفیاء کرام کے پاس یہ بڑا مشہور مقولہ ہے۔ اور پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ درست بھی ہے، اس کا معنی صحیح ہے، یعنی اب یہ روایت لفظاً حدیث ہے یا نہیں اس پر بحث ہے، لیکن اس کے جو معنی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ حقیقت ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس میں نے چاہا، ان عرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کو ایک چھپے ہوئے خزانے سے تعبیر دی ہے، اور اس کا اظہار کی چاہ جو ہے نا، اللہ نے فرمایا میں نے چاہا، فاحببت، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا۔ تو وہ چاہت کیا تھی؟ تو کہتے وہی محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسی چاہ میں نور محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اس واسطے حدیث پاک میں آیا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک یعنی یہ کائنات کو پیدا نہیں کرتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر، یہ حجر، یہ ستارے، یہ سیارے، ذرہ ذرہ جو اس کائنات کا ہے، یہ سب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا جو بازار ہے نا، یہ ساری جو گرمی ہے اس کائنات کی، یہ ساری جو ہلچل ہے، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ مقصود کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجہ تخلیق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باعث تخلیق کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے نبی ہے، حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اپنی امت کو دیے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل، کہ یہ ارشاد کیا کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لانے والے، اسمہ احمد، جن کا نام ہوگا احمد، کیونکہ آسمانوں میں سرکار کا نام احمد ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ سرکار کا اسم ذات محمد آیا ہے، اور ایک اسم ذات احمد جو آسمانوں میں ہو، وہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آیا ہے کہ انہوں نے بشارتیں دی محمد نام کے نبی میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کی کہ عیسیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ، یعنی ان کو نبی رسول جو بھی ان کے مراتب میں ان کو مانو، نہ صرف یہ بلکہ اپنی امت میں جو لوگ ان کے زمانے میں آنے والے ان کو بھی اس کا حکم دو
کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ زمین و آسمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک خصائص الکبریٰ جس کا میں ابھی ذکر کیا حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں آپ یہ حدیث لائیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کی قدر اور آپ کی منزلت ظاہر کرنے کے لیے یہ کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اور بھی بے شمار ایسے روایات ہیں جو مختلف کتب میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے اور حضور کے خصائص کے ذکر کیے گئے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ساری سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی گئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ کسی اور نبی کسی اور رسول کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی، صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ تو یہ خاص بات ہے نا، اسی کو کہتے ہیں، اس کی جمع خاص بات کی خصائص، یعنی کوئی اور شریک نہیں ہے اس صفت میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ دوسری خصوصیت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تخلیق میں اولیت، یعنی یہ جب کائنات بنائی گئی تو کوئی نہ کوئی چیز پہلے یعنی بنائی گئی ہوگی، جس سے شروعات کی گئی ہوگی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ وہ کلو شیء من نوری، اور ہر شے میرے نور سے پیدا کی گئی۔ تو تخلیق میں اولیت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے، آپ سب سے اول ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ آپ کے نور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور اس نور سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انبیاء، رسل، ولی، ہر شے جو بنائی گئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تخلیق میں اول ہے بلکہ نبوت میں بھی اول ہے۔ اب آپ کو خیال ہو رہا ہے حضور تو خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر نبی ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے۔ نبوت آپ کی اول ہے، ظاہر آخر میں ہوئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الماء، پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا۔ حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اس کے بڑے واقعات کی تفصیل ہے، انشاءاللہ سیرت کے بیان کا جب باضابطہ آغاز ہوگا اس میں واقعات آئیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا حضور فرماتے ہیں ابھی پتلا بنایا جا رہا تھا، پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، جب پتلا بنایا گیا، روح پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام جب جو ہے ظہور میں آئے، پھر دنیا میں بھیجے گئے تو نبوت و رسالت ظاہر ہوئی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کیا ہے؟ اصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی کے ذریعے سے تمام انبیاء اور رسولوں کو نبوت و رسالت عطا کی گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام، جو اصل ہے انسانوں میں ہی تو نبی ہوتے ہیں نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی۔ اور ایک روایت ہے کنت نبیًا آدم بین الروح والجسد، روح اور جسد کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا روح اور جسد کا، اس وقت میں نبی تھا۔ تو نبوت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولیت حاصل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کا جب نور پیدا فرمایا تو اس نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسما سکھائے۔ تو وہ نور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسما ہے اس کا ورد کرنے لگا۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک ایک اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا ہزار سال ورد کیا وہ نور پاک۔ اس میں اللہ کو اللہ 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 1000 سال، 1000 مرتبہ نہیں، یا 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اسم پڑھو بول تو لوگ تھک جاتے، بیزار ہو جاتے۔ کیوں؟ محبت رئیس والے کا کثرت سے نام لیتا آدمی۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، حدیث میں آیا، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے ان کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب ہماری محبتیں کیا ہے؟ اگر کسی کی ہے تو بیوی بچے ہو سکتے، کسی کی مال و دولت، کسی کی کرسی، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ۔ تو اب آدمی کو پہچاننا ہے کہ انہیں چاہنے والا کس کا ہے، تو دیکھنا انہیں ذکر کس کا زیادہ کر رہا، کیونکہ چاہت تو ایک قلبی کیفیت ہے جو دل میں چھپی رہتی نا جی۔ معلوم کیسا ہونا؟ عطر شیشی میں رہتا، خوشبو سے معلوم ہو جاتا۔ تو ایسے ہی محبت دل میں رہتی، آدمی
کے ساتھ جو علامات ظاہر ہوتے محبت کے، اس سے معلوم ہوتا انہیں کس چیز کو چاہ رہا۔ تو اب لیڈروں کو چاہنے والے دیکھو، جب دیکھو لیڈر کی باتیں کرتے رہتے، پہلوانہ خر دماغ جو لوگ رہتے انہوں ہمیشہ الٹی بحث، پہلوانی گفتگو۔ اہل علم جو لوگ رہتے مسائل فقیہ، بہتر چیز ہے نا بھائی، شرعی احکام، دین کی باتیں، تفسیر، حدیث، یہ بھی ان کی اللہ رسول سے محبت کی علامت ہے۔ تو ایسے ہی کوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا رہیں گا تو کیا کریں گا؟ انہیں حضور کا ذکر کریں گا۔ تو جس چیز کی محبت زبان پر اس کا ہی نام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ جب حضور کا نور پیدا کیا گیا اسی وقت سے حضور اللہ کے چاہنے والے اور اللہ حضور کا چاہنے والا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے اسما کا 1000 سال ورد کرتے گئے، اللہ اللہ اللہ، رحمان رحمان رحمان، رحیم رحیم رحیم، اس طرح اسم عدل پر پہنچے، اللہ کا ایک اسم ہے۔ تو جیسے ہی وہ اسم کے معنی میں غور کیے تو اس نام کی ایسی ہیبت طاری ہوئی، عدل بولتے ہیں انصاف کرنا، ہر ایک کو اس کا حصہ دینا، تو وہ اسم پاک کی ایسی ہیبت اس نور پاک پر طاری ہوئی کہ اس نور کو نورانی پسینہ آ گیا، اور وہ پسینے کے خطرات جو ٹپکے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو اس سے پیدا فرمایا، اور ہر ایک نبی کی روح کو ایک ایک جو ہے شمعدان میں رکھ کے عرش مولا کے نیچے لٹکا دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک اسم کا ورد کرتے جاتے، اور انبیاء کی روحیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سن کے اللہ تعالیٰ کا اسم وہ بھی ورد کرتی جاتی، تو شاگردوں کی طرح ورد کرتے تھی۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی الانبیاء ہے، اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ کے لیے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ قرآن کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے پکڑا، یعنی لیا، میثاق، میثاق عربی میں کہتے ہیں وعدہ لینے کو، عہد لینے کو، اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، کس سے؟ النبیین، تمام نبیوں سے۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی کتاب آئے اور حکمت آئے، یعنی نبوت، ثم جاءکم رسول، اور پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول۔ تفسیروں میں آیا ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو رسول ہے اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھیجا تو اپنے محبوب کو سب سے اخیر میں، لیکن عہد و پیمان یہ لیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہارے زمانے میں بھیج دوں تو تم کو یہ کرنا ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ہم بھی دنیا میں کئی موقعوں پر ہم کو معلوم رہتا کہ یہ موقع آتا کہ نہیں، کہ ہوتا کہ نہیں، کہ لیکن عہد نہیں لیتے، کیا بول کے کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا ہوا تو آپ ایسا کرنا، بول کے بھلے ہی وہ موقع نہ آئے لیکن سامنے والا ہماری بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے پتہ چلتا نا اس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن سے عہد لیا وہ انکار کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے، مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، یعنی کسی کے پاس توریت تھی، کسی نبی کے پاس، کسی کے پاس انجیل تھی، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ صحیفہ، تو وہ جو ہے کتاب اس کی اگر وہ تصدیق کرے، کہے کہ تم نبی ہو، تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو یہ عہد جو اللہ نے انبیاء کی ارواح سے لیا تھا ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اس واسطے جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے وہ اپنی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں دیتے تھے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سرکار کی خبریں دی ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر اختتام کو پہنچا نبیوں میں، لیکن نبیوں کے بعد بھی مختلف جو ہے طریقوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کی خبریں لوگوں کو بتائی جاتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا، کیوں؟ حضور مقصود کائنات ہے، جو تشریف لانے والے ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، ان کے بارے میں ہر زمانے میں چرچا ہوتا رہا ان کا، کوئی زمانہ کسی نبی کا دور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ تو حضور کیا ہے؟ نبی الانبیاء، تمام انبیاء کے بھی نبی، کہ ہر نبی کو جو نبوت ملی، ہر نبی کو جو ہر رسول کو جو رسالت ملی وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ چوتھے آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ قرآن میں ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھتے نا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام عالموں کا پروردگار۔ اب عالم کتنے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جانے، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 70,000 عالم ہیں، اور 70,000 میں ہی محصور نہیں ہے بلکہ ہر عالم میں پھر ایک عالم ہے۔ جیسے انسانوں کا ایک عالم ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، پھر پرندوں میں کئی قسم کے پرندے ہیں، جانوروں کا ایک عالم ہے، پہاڑوں کا ایک عالم ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں سب عالم میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ جانے اللہ کتنے عالموں کا پروردگار ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا پروردگار ہے، ان تمام عالموں کے لیے محمد ربی رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی ربوبیت کا جو فیض کسی بھی شے کو پہنچ رہا ہے، رحمت محمد ربی کی اس میں واسطہ ہے، کیونکہ ہر شے محتاج ہے اور اس کی احتیاج اللہ جانتا ہے، اور ربوبیت کے فیض کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کی ضروریات کا انتظام فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہر شے کو اس کا حصہ مل رہا ہے، اور وہ رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی رحمت ہے۔ رحمت رحم سے، رحم کے معنی دل کے نرم ہونے کو بولتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی طرح دل تو نہیں ہے نا، وہ خود ذات اس کی سراپا رحمت ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کی جو رحمتیں تھیں ان کے اپنے خاص علاقے، خاص زمانے اور خاص جو ہے لوگوں کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور دیگر انبیاء جو ان سے پہلے گزرے وہ اپنے خاص علاقے کے نبی، تو وہ اپنے علاقے کے لیے رحمت، اپنی امت کے لیے رحمت۔ لیکن کوئی بھی سوائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، انسان کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، اللہ کے علاوہ ہر شے جو کچھ ہے وہ سب عالم میں، اور ہر ایک ذرے ذرے کے لیے سرکار رحمت بن کر آئے۔ تو ایک شخص نے پوچھ لیا ایک صحابی سے کہ بھائی جب سب پہ رحمت ہے بولے تو پھر کافروں پہ کیسا رحمت ہے سرکار؟ تو کافر بھی رحمت ہے کیا پوچھے؟ تو بولے یقیناً کافروں پر بھی سرکار رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو سرکار کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے عذاب موقوف کر دیے ہیں، تو دنیا میں سرکار کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آتا، باوجود اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اللہ کی۔ ورنہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نبی کی کوئی امت نافرمانیوں میں جب حد سے آگے بڑھ جائے، نبی بد دعا کرتے تھے اور ان پر عذاب آ کر وہ ساری کی ساری امت ہلاک کر دی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں کیونکہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہوا؟ آسمانی عذاب رک گیا، جس کی وجہ سے کفار بھی سرکار کی رحمت کا حصہ پا رہے ہیں۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جس کو اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ ہر کوئی جس کو ٹھکرا دیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سینے سے لگا۔ ہر صنف انسانیت کے لیے سرکار رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل انسانیت جہنم کے گڑھے کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، عالم یہ تھا دنیا کا، منظر کشی یہ فرما رہے ہیں کنتم، تم سب علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، یعنی اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی وجہ سے جہنم کے ایسا قریب ہو گئے تھے، عذاب الہی آ کر ساری انسانیت برباد کر دی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر، جو سراپر رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کو عذاب الہی سے محفوظ فرما دیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بچوں پر، یتیموں پر، عورتوں پر، کمزور طبقات پر، جانوروں پر، ہر ایک پر ظلم ہوتا تھا۔ ظلم اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، کفر پسند نہیں ہے۔ ساری انسانیت کفر میں، شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام لیوا چند لوگ تھے تو پھر زمین پر رہنے کے قابل نہیں تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رحمت للعالمین بن کر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہر مظلوم کے ساتھ انصاف کی راہ نکلی،
ہر پریشان حال کے لیے پریشانی کے دور ہونے کا راستہ نکلا۔ سرکار بے کسوں کا کس بن کر، بے بسوں کا بس بن کر تشریف لائے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرے آقا کیسے رحمت ہیں۔ انسانوں میں ایک صنف عورتیں ہیں نا بھائی، آج آپ دیکھو دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بڑی بات ہو رہی، بہت چیخ پکارا ہو رہا، جبکہ جیسا ان کے حقوق ان کو دینا ہے آج بھی دنیا نہیں دے پائی، لیکن ان کے حقوق کا پہلے تو ماضی میں تصور بھی نہیں تھا۔ عورتوں کو اپنی جو ہے ہوس کا خالی شکار بنایا جاتا تھا، ان کو جیسے کوئی یہ مادی چیز ہوتی ہے نا بے جان، ایسا ان کو سمجھا جاتا تھا۔ لکڑی ہوتی ہے، جوتی ہوتی ہے، جیسے اس کے ساتھ انسان خالی برتتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا کیا؟ لکڑی کیوں خالی لے کے پھرتے، اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے کیا؟ نہیں۔ تو عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا، خالی جنسی خواہش کی تکمیل کا سامان سمجھتے تھے، غلام بنا کر ان کو رکھا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ماؤں کا کیا مرتبہ ہے دنیا کو سرکار نے بتایا، جو عورت ہے بیٹی کو کیسے جو ہے انسان خیال کرے، سرکار نے سکھایا۔ سرکار نے ان کے حقوق متعین فرمائے، رحمت للعالمین ہے میرے آقا، ان کے عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ عورتوں کے مختلف جو حیثیتیں ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیوہ ہے عورت، یہ سب کے حقوق متعین کیے گئے، اور ان کی عدم ادائیگی پر اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی وعیدوں کے ساتھ ساتھ قوانین مرتب کیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں۔ دنیا میں UNO بول کے ایک ادارہ ہے نا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، سارے دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا وہ ادارہ ہے۔ اس میں آج سے 50 سال پہلے شاید اس کا چارٹر بولے تو ان کا قانون، ان کے اصول ضابطے بنائے گئے، دنیا کے سامنے رکھے گئے، تو اس وقت عورتوں کے حقوق کی بھی بات پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر اٹھی، جبکہ میرے آقا کے قربان جاؤ 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق متعین فرما دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری خطبہ ارشاد فرمائے حج کے موقع پر، اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اس خطبے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زور دے کر اپنے امتیوں کو اس بات کا حکم دیے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس واسطے کہ وہ دو بول کے عوض تمہارے قید میں ہے، یعنی ایجاب و قبول کے ذریعے عورت بیوی بنتی نا۔ مرد بولتا میں تیرے کو بیوی بنا لیا، عورت بولتی میں تم کو شوہر بنا لی، بس بیوی بن گئی، دو بول ہے یہ، انہیں میں بیوی بنایا بول کے بولا، انہیں میں شوہر بنائی بولی، تو رشتہ منعقد ہو گیا دو گواہوں کے سامنے۔ تو دو بول کے عوض تمہارے یہاں قید ہے، اب زندگی بھر رہتی بیچاری، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکید فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت جو کلمات سرکار کی زبان مبارک پر تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ وما ملکت ایمانکم، جو بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں، یعنی جو عورتیں جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ایسا صنف نازک کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ جانوروں پرندوں کے حقوق کا کبھی تصور تھا دنیا میں، آج بھی وہ حقوق کی بات ہو رہی، کئی ادارے بھی ہیں جانوروں کی حفاظت کی، انسانوں کا تو خیال نہیں کرتے، جانوروں کا بڑا خیال کرنے والے ادارے ہیں۔ کئی لوگوں کو بہت پرندوں پہ بھی رحم آتا، اچھا ہے اللہ دیا تو کرنا رحم، ہر ایک پہ رحم کرنا، مسلمان کے دل میں ہر ایک کے لیے رحم رہنا۔ لیکن میں دیکھا کبوتروں کو دانا ڈالتے، اماں باؤ کو نہیں پوچھتے، یہ کون سا رحم ہے نہیں معلوم، جو تم کو